السلام علیکم پاکستان اور نیوز سے میں ہوں ریا چودھری۔ بلیٹن میں شامل کرتے ہیں آج کی کچھ علاقائی خبر شامل کرتے ہیں عارف والا سے۔ عارف والا میں THQ ہسپتال میں ڈاکٹرز اپنے فرائض کو بھول گئے۔ گائنی وارڈ میں لیڈی ڈاکٹروں کا خاتون کا ڈیلیوری آپریشن سے انکار، بچہ پیٹ میں جاں بحق۔ جی بالکل 2 روز سے گائنی وارڈ میں رابعہ نامی خاتون داخل تھی۔ بچہ پیٹ میں جاں بحق ہونے کے بعد بھی گزشتہ رات سے آپریشن کے لیے ڈاکٹرز کی منتیں کرتے رہے۔ آپریشن میں تاخیر پر ورثا گائنی وارڈ میں سراپا احتجاج بن گئے، نوٹس لینے کا مطالبہ۔ کوریج کرنے پر ہسپتال کے MS رانا ساجد آپے سے باہر، میڈیا رپورٹر سے کیمرہ چھیننے کی کوشش کی گئی۔ رخ کرتے ہیں لاڑکانہ کا۔ بیورو چیف اسد اللہ شیخ کی رپورٹ کے مطابق لاڑکانہ پولیس نے جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیوں کے دوران مختلف علاقوں سے 8 ملزمان گرفتار کر لیے۔ اسلحہ، منشیات، چوری شدہ بھینسیں، موبائل فونز اور موٹر سائیکل بھی برآمد کر لی۔ تھانہ باقرانی کے حدود سے ڈکیتی کا واقعہ پیش آیا۔ کیس میں ملوث 2 ملزمان وجاس مارفانی ابڑو اور نواز مارفانی ابڑو کو ریپٹر کارتوسوں اور پسٹل گولیوں سمیت گرفتار کر لیا۔ گرفتار دونوں ملزمان سے منٹھار شیخ سے چھینی گئی نقدی، 3 عدد موبائل فونز، انفیکس اور ویگوٹیل برآمد کیا۔ تھانہ رحمت پور سے ایک مطلوب ملزم قربان کھوسوں کو بغیر لائسنس شارٹ گن کارتوسوں سمیت گرفتار کر کے سندھ آرمز ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔ تھانہ حیدری سے ایک روپوش ملزم منیر عرف منو چانڈیو کو گرفتار کر لیا۔ مذکورہ ملزم ضلع شکارپور کے تھانہ ڈھکن میں قتل جیسے سنگین نوعیت کے کیس میں روپوش ہے۔ تھانہ KT ممتاز سے ایک اشتہاری ملزم فاروق ہوڑو کو گرفتار کر لیا گیا۔ تھانہ گڑھی خدا بخش بھٹو سے منشیات فروش عاشق چانڈیوں کو گرفتار کر لیا۔ ملزم سے 200 گرام چرس برآمد کی گئی۔ تھانہ ڈوکری سے ملزم سجاد شیخ کو گرفتار کیا گیا، جس سے شہری حافظ سنگھورو کی چوری ہونے والے سولر پلیٹس اور پنکھا بھی برآمد کر لیا۔ اس کے علاوہ تھانہ علی گوہر آباد سے ملزم خادم سولنگی کو نشاور گٹکوں سمیت گرفتار کیا گیا۔ تھانہ وارث ٹنو ماچھی سے شہری نور الدین سولنگی کی چوری شدہ بھینسیں برآمد ہوئی۔ تھانہ دڑی پولیس نے شہری یاسر کھوکھر کی چوری شدہ موٹر سائیکل ایکسپریس ماڈل 2021 بھی برآمد کر لی۔ آپ کو لیے چلتے ہیں وزیر آباد کی جانب۔ تھانہ سٹی وزیر آباد پولیس کی کارروائی۔ موٹر سائیکل چور پولیس کے شکنجے میں، 7 موٹر سائیکلیں، ہزاروں روپے نقدی اور موبائل فونز برآمد کر لیے گئے۔ جی بالکل سٹی پولیس آفیسر کیپٹن ریٹائرڈ سید حماد عابد نے ضلع بھر میں چوروں اور جرائم پیشہ افراد کے خلاف سخت کارروائی کرنے کے احکامات جاری کر رکھے تھے۔ ہمارے نمائندے جمشید شہزاد کی رپورٹ کے مطابق تھانہ SHO وزیر آباد سب انسپکٹر خالد محمود نے اپنی پولیس ٹیم کے ہمراہ اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے متعدد وارداتوں میں ملوث عرفان موٹر سائیکل چور کو گرفتار کر کے دوران تفتیش اس کے قبضے سے 7 عدد موٹر سائیکلز، ہزاروں روپے نقدی اور موبائل فون برآمد کر لیا۔ دوران تفتیش ملزم نے انکشاف کیا کہ وہ گلی محلوں اور دکانوں کے باہر کھڑی موٹر سائیکلوں کی ریکی کرتا اور چوری کر کے فرار ہو جاتا۔ موٹر سائیکل چوروں کے خلاف بھرپور کارروائیاں کرنے پر لوگوں کا مقامی پولیس کو زبردست الفاظ میں خراج تحسین۔ اس موقع پر سٹی پولیس آفیسر کیپٹن ریٹائرڈ سید حماد عابد نے کہا کہ چور اور جرائم پیشہ عناصر معاشرے کا ناسور ہیں، ان کا اصل ٹھکانہ جیل ہے، ان کے خلاف کارروائیاں جاری رکھی جائیں گی۔ خبر شامل کرتے ہیں بھوانہ سے۔ سید مظاہر عباس شاہ کی رپورٹ کے مطابق تھانہ لنگرانہ پولیس کی کارروائی۔ 13 ماہ کا بچہ 6 ماہ بعد بازیاب۔ ملزم صابر نے 6 ماہ قبل 13 ماہ کے بچے ابو بکر کو اغوا کر لیا تھا۔ تھانہ لنگرانہ پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر کے بچے کی تلاش شروع کر دی۔ تھانہ لنگرانہ پولیس نے پیشہ ورانہ مہارت، جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے مغوی کو پھالیہ سے بازیاب کروا کے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ SHO تھانہ لنگرانہ اسد عباس SI نے پولیس ٹیم کے ہمراہ کارروائی کی اور اپنے لخت جگر واپس ملنے پر لواحقین نے چنیوٹ پولیس کا شکریہ ادا کیا اور پھولوں کے ہار بھی پہنائے گئے۔ DPO چنیوٹ کیپٹن ریٹائرڈ محمد عامر خان نیازی نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے پولیس ٹیم کے لیے نقد انعام اور سرٹیفکیٹ دینے کا اعلان کیا۔ نوشہرہ فیروز سے رپورٹ کر رہے ہیں جامی تگر۔ سندھ حکومت کا کمال، محکمہ خوراک کے نیب زدہ اور کرپشن میں ملوث TSC حسن مکسی سمیت کروڑوں روپے کی گندم خرد برد میں ملوث دیگر افسران دوبارہ خریداری سینٹروں پر تعینات۔ جی بالکل ڈائریکٹر فوڈ سید امداد علی شاہ نے نیب زدہ اور کرپشن کے بادشاہ افسران کو محکمہ خوراک میں دوبارہ خریداری سینٹرز کا انچارج بنانے کا لیٹر جاری کر دیا۔ سال 2019 تا 2020 میں مورو خریداری سینٹر سے 80,000 گندم غائب کرنے والے شفیق چنا کو دوبارہ مورو فوڈ گودام کا انچارج بنا دیا گیا، جو کہ 25 کروڑ روپے کی گندم خود برد کرنے پر نیب ریفرنس میں مطلوب ہے، جبکہ شوکت ارائیں اور بدر کیریو پر بھی نیب ریفرنس داخل ہونے کے باوجود نوشہرہ فیروز اور
مہرا بپور گودام کا انچارج کے ساتھ ضلع بھر کے 20 خریداری سینٹرز پر تعینات کیا گیا۔ محکمہ خوراک کے ذرائع کا کہنا ہے کہ سندھ بھر میں ایسے افسران بھاری رشوت لے کر تعینات کیے جا رہے ہیں، تو دوسری جانب ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر نوشہرہ فیروز حسن مکسی پر قمر شہداد کورٹ میں 7 کروڑ روپے کا ریفرنس داخل ہے اور وہ ضمانت پر ہیں، لیکن اس کے باوجود نائب زدہ افسران کو خریداری سینٹرز پر تعینات کرنا ناانصافی ہے۔ محکمہ خوراک کی کرپشن میں ملوث ڈی ایف سی حسن مکسی کو نہ صرف نوشہرہ فیروز اور سانگھڑ ڈسٹرکٹ بھی ان کے حوالے کر دیا گیا، تو دوسری جانب محمد قاسم اسران، مولا بخش اور محمد بخش کی قیادت میں احتجاج کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ چیف جسٹس سپریم کورٹ FIA اور نیب حکام سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر محکمہ سندھ کے افسران کے خلاف کارروائی کر کے کاشتکاروں سے گندم خریدنے کا کام شفاف بنایا جائے۔ اور دوسری جانب DFC حسن مکسی کا کہنا ہے کہ کل سے ضلع بھر میں گندم خریداری شروع کی جائے گی۔ اور ادھر سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں معروف فلاحی تنظیم مجلس پاکستان کے زیر اہتمام امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کے اعزاز میں عشائیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں سیاسی، مذہبی، فلاحی اور ادبی تنظیموں کے اکابرین نے بھرپور شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ اس وقت ملک میں تحریک عدم اعتماد کے نام پر افراتفری مچی ہوئی ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ قوم کو بیدار ہو کر مافیا سے آزادی حاصل کرنا ہوگی۔ عوام کی سب سے بڑی خدمت حکمرانوں سے عوام کو ان کا حق دلوایا جائے۔ تقریب سے مجلس پاکستان کے صدر رانا عبدالرؤف نے حافظ نعیم الرحمان کی مثالی خدمات پر ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ جماعت اسلامی پاکستانی عوام کو کسی بھی حالات میں تنہا نہیں چھوڑے گی۔ تقریب سے حافظ عبدالوحید، میاں حامد، عمر فاروق، انجینئر نعمان صابر اور حافظ محمد لطیف نے بھی خطاب کرتے ہوئے پاکستان عوام کے لیے جماعت اسلامی کی بلوز خدمات کو خوب سراہا۔ رخ کرتے ہیں پتوکی کا۔ ہمارے نمائندے محمد رضوان طارق کی رپورٹ کے مطابق پتوکی میں نادرا آفس کے ملازمین کی من مرضی عروج پر، پسند ناپسند کے بنا پر لوگوں کو ٹوکن دینے لگے۔ نادرا آفس میں رش زیادہ ہونے کی وجہ سے آج ایک عورت بے ہوش ہو گئی۔ جی بالکل، پتوکی نادرا آفس میں ملازمین اپنے من پسند اور سفارشی لوگوں کے کام جلد کروانے لگے اور ٹوکن اور لائن میں آنے والے دور دراز علاقوں کے لوگ بغیر کام ہوئے ہی خالی ہاتھ شام کو گھروں کو لوٹنے لگے۔ جب کوئی سائل کسی ملازم یا انچارج نادرا آفس سے بات کرتا ہے تو آگے سے لوگوں کے ساتھ ہتکامیز رویہ اختیار کیا جاتا ہے۔ شہریوں نے نادرا آفس کی کھلی جگہ بنانے اور ملازمین کا رویہ ٹھیک کرنے کا اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا۔ کوٹری سے رپورٹ کر رہے ہیں اعجاز علی۔ کوٹری کی رہائشی خاتون کا احتجاج، شوہر سے طلاق لینے کے باوجود سابق شوہر کو قرضے دینے والے مجھے پریشان کر رہے ہیں۔ کوٹری سائٹ گلشن شہباز کی رہائشی شبانہ عاصم کا کہنا ہے کہ 28 اگست 2021 کو میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی تھی، لیکن سابق شوہر کو قرض دینے والے اب مجھ سے قرضے کی واپسی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ادائیگی نہ کرنے کی صورت میں میرے گھر پر قبضہ اور مجھے اور میرے بچوں کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ جس گھر میں میری رہائش ہے یہ گھر میرے نام پر ہے۔ اس گھر سے میرے سابق شوہر یا ان کے رشتہ داروں کا کوئی تعلق نہیں۔ میرا قانون نافذ کرنے والے اداروں سے مطالبہ ہے کہ مجھے تحفظ کر کے انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں۔ سہمنٹ شریف سے خبر شامل کرتے ہیں نظام الدین گھمبیر کی رپورٹ کے مطابق سید عبداللہ شاہ انسٹیٹیوٹ ہسپتال سہمنٹ شریف میں معصوم بچہ رحمان مشوری کو ڈاکٹر اعظم میمن اور ڈاکٹر رضوان امان کی غفلت میں غلط انجیکشن کے باعث بچہ فوت ہونے والے معاملے میں ملوث ڈاکٹروں کو گرفتار کرنے کے لیے ورثاء کا احتجاجی ریلی نکال کر سید عبداللہ شاہ انسٹیٹیوٹ ہسپتال سہمنٹ شریف کے سامنے احتجاجی ریلی نکالی گئی اور سخت نعرے بازی بھی کی گئی، جہاں احتجاجی ریلی بچے کی ماں روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ اس موقع پر مظاہرین میر محمد مشوری نے میڈیا کے سامنے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم اپنے بچے رحمان کے علاج کے لیے سہمنٹ ہسپتال آئے تھے، جہاں ڈاکٹروں کی غفلت کے باعث غلط انجیکشن لگنے سے ہمارا بچہ دم توڑ گیا اور ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ ورثاء نے ڈاکٹر اعظم میمن اور ڈاکٹر رضوان امان کے خلاف سہمنٹ تھانے پر کمپلین درج کروا دی، لیکن سہمنٹ پولیس نے ابھی تک کوئی ایکشن نہ لیا۔ مزید ورثاء نے میڈیا سے بیان دیتے ہوئے کہا کہ ہم انڈس ہائی وے روڈ بلاک کریں گے، جو بھی نقصان ہوا اس کا ذمہ دار سید عبداللہ شاہ انسٹیٹیوٹ سہمنٹ ہسپتال کے ڈائریکٹر ڈاکٹر معین الدین صدیقی ہی ہوگا۔ آپ کے لیے چلتے ہیں خیرپور ناتھن شاہ کی جانب۔ خیرپور ناتھن شاہ میں پسند کی شادی کا معاملہ۔ منیر کھوسو نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں نے جوہی تحصیل کی مکین طاہر لغاری ولد عبدالحکیم لغاری سے ان کی رضامندی سے کراچی کی سٹی کورٹ میں کچھ روز قبل نکاح کیا تھا، جبکہ اس کے بعد بیوی طاہرہ کے رشتہ داروں نے قرآن پاک پر مجھ سے صلح کیا۔ صلح کے بعد طاہرہ کے رشتہ داروں نے طاہرہ کو اپنے گھر گھمانے کے لیے لے گئے اور اب وہ سب طاہرہ پر عدالت میں جھوٹے بیان دینے کے لیے ان پر پریشر ڈال رہے ہیں۔
تاکہ طاہرہ کورٹ میں یہ بیان دے کہ ان کو میں نے اغوا کیا۔ میرے رشتہ داروں نے مجھ پر جھوٹا مقدمہ بھی درج کروا دیا ہے۔ کئی دنوں سے میں متعلقہ پولیس اسٹیشن پٹگل محمد بھی گیا تھا اپنی بیوی کا پوچھنے، جبکہ پولیس نے کہا کہ طاہرہ کو ہم نے سیف ہاؤس دادو بھیجا ہے، جبکہ سیف ہاؤس پر معلوم کرنے پر وہاں بھی کوئی تعلق نہیں بتایا جاتا۔ ہم نے کورٹ میں پسند کی شادی کی ہے، کوئی گناہ نہیں کیا۔ متاثرہ نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ میری بیوی جہاں بھی ہے اس کو میرے حوالے کیا جائے اور اس کی جان کو خطرہ ہے، کہیں اس کو جو کچھ بھی ہوا اس کے ذمہ دار میرے رشتہ دار ہی ہوں گے۔ آپ کو ایک اور خبر سے آگاہ کرتے چلے، حیدرآباد میں ایس ایس پی ضلع بھر کے تمام ڈی ایس پیز ایس ایچ اوز کے ہمراہ منظم کرائم کے حوالے سے میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ ایس ایس پی حیدرآباد ساجد امیر سدوسوئی، ہیڈ ایس پی کی کوارٹر انیل حیدر منہاس کے ہمراہ ضلع بھر کے تمام ڈی ایس پیز ایس ایچ اوز کے ساتھ منظم کرائم کے حوالے سے میٹنگ کی گئی۔ میٹنگ میں تمام ڈی ایس او پیز اور ایس ایچ اوز، آر آر ایف اوز انچارج اور اسٹاف انچارج نے شرکت کی۔ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے ایس ایس پی حیدرآباد نے کہا کہ آئی جی پنجاب اور آئی پی جی سندھ جناب مشتاق مہر کے منظم کرائم کے حوالے سے جاری کردہ احکامات کے مطابق آپ تمام کی کارروائی کافی نہیں، لہٰذا شہر حیدرآباد کو مین پوری، گٹکا اور منشیات جیسی لعنت سے پاک کرنے میں اپنی غیر معمولی کارکردگی نمایاں طور پر پیش کریں۔ بعض مقامات پر منظم کرائم میں پولیس کے چند کالی بھیڑوں کے ملوث ہونے کے انکشافات پائے جاتے ہیں، ان کا قبلہ درست کریں، بصورت دیگر ان کے خلاف محکمانہ کارروائی کے ساتھ قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔